اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا جو ہے کسی کو بھی نہ باہر نکالتا ہے نہ اندر. یہ خدا کا کنسپٹ نہیں ہے بھائی. ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ ادن آپ نے لگائی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں. خدا کے حکم کو ماننا ادن کے اندر ہونا ہے، اور خدا کا حکم نہ ماننا، نافرمانی کرنا ادن سے باہر، یعنی پاک حضوری سے باہر. یہ کوئی کیلے امرود سیب کا کوئی باغ نہیں ہے کہ خدا نے وہاں پہ کوئی مالٹے کا باغ لگایا تھا یا اس نے کوئی سیب کا باغ لگایا تھا. یہ روحانی ماحول کی بات ہو رہی ہے بھائی. یہ روحانی بات ہے کہ خدا کا حکم ماننا ادن کے اندر، یعنی خدا کی پاک حضوری میں ہونا ہے. اور اگر آپ حکم کو نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر آپ ادن سے یعنی خدا کی پاک حضوری سے باہر ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے؟ ابھی بھی نہیں آئی ہوگی. اور اس کی آگے بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. یہ شارٹ کٹ میں ابھی میں نے آپ کو بتا دیا. اگر سمجھنے کی صلاحیت قوت رکھتے ہیں نا تو سمجھ جائیں گے، نہیں تو پھر. جی انیل واشنگٹن صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو باغ عدن تھا وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک فیک باغ تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. وہ ایک فرضی باغ تھا. اور باغ عدن کا مطلب ہے کہ بس خدا کی بات کو ماننا باغ عدن ہے، اور خدا کی نافرمانی کرنا جو ہے وہ عدن سے باہر ہے. کیا آپ بھی یہی سمجھے ہیں؟ جی شاہد امون صاحب، اسی میں آپ کی سلامتی ہو. نہیں، میں ایسا کچھ نہیں سمجھا اور ایسا ہے بھی نہیں ہے. دیکھیں، جو روحانی بات انہوں نے بیان کی وہ بہت خوبصورت انہوں نے بیان کیا نیلسن صاحب نے. البتہ اس کی جغرافیائی حقیقت جو ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اور عدن اس دنیا میں موجود تھا، اس زمین پر، اور اس کی جغرافیائی حقیقت جو ہے وہ بالکل ایک سچائی ہے. اور اس کا ایک ثبوت ہمیں بائبل مقدس سے ملتا ہے کہ اس میں سے جو ندیاں نکلی وہ آج بھی اس روئے زمین پر موجود ہیں. جی نیلسن بھائی، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں. نیلسن بھائی، آپ نے جو بات کہہ رہے ہیں یہ تمثیل کے طور پر یا مثال دینے کے طور پر آج بھی اصطلاحاً استعمال کی جاتی ہے، جیسے آپ بھی کر رہے ہیں. اور آپ نے اوپر تقریباً ایک دو وائس میں پہلے بھی اور اس وائس میں بھی کہا کہ یہ اس کے اسپرچول میننگ ہے، یہ اس کو روحانی طور پہ. تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم جب آج کے انسانوں کو خدا کے کلام کے بارے میں جب پریچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ اسے ہم روحانی طور پر ایسے لیتے ہیں، بٹ اٹ از ناٹ ریئل میننگ. یہ حقیقی طور پر ہرگز ایسا نہیں ہے. آئی تھنک سو کہ اس کے اوپر جو ہے ہماری ایک گفتگو ہو سکتی ہے. اور اس کو فزیکلی طور پر میں آپ کو کلام خدا میں سے ایک نہیں بلکہ بارہا جگہ سے اس چیز کو میں دکھاؤں گا کہ یہ ایگزسٹ کرتا تھا. جیسے آپ بول رہے ہیں نا کیلے امرود آم کا باغ، یہ بالکل کیلے امرود آم ہی کے باغ کی طرح ایک باغ ایگزسٹ کرتا تھا اور لگایا گیا تھا، جہاں پہ آدم کو رکھا گیا تھا، جہاں پہ آدم پر نیند طاری کی گئی تھی، جہاں پہ آدم جانوروں کے ساتھ رہا کرتا تھا، جہاں پر ندیاں بہتی تھی اور بہت سی. اور آپ مجھے یہ عدن جو ہے نا یہ کوئی قیاس رائی نہیں ہے خدا کی طرف سے دی گئی، کوئی ایک کوئی ایسا منظر نہیں دکھایا گیا جو کہ حقیقت سے وابستہ نہیں ہے. مثال ہمیشہ اس چیز کی دی جاتی ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. جس کی حقیقت کوئی نہ ہو وہ مثال بن ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو میرے پیارے بھائی ضرور آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو آج کے انسانوں کے لیے، آج کے دور کے لیے سمجھانے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ جب آپ اس کی فرما برداری میں ہو تو آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ ہم عدن میں ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم
उस दोबारा वैसे माहौल में, वैसी बादशाहत में, वैसे पाक माहौल में हम जाएंगे। और अगर आप नाफरमानी में हो तो आप समझ लो कि आप अदन से बाहर हो, यानी हलाकत की दुनिया में हो। जी, मसीह खुदा में आपकी सलामती हो। तो जैसा कि आपने फरमाया कि बाग अदन के हवाले से जो भी मैंने लास्ट नाइट बात की, तो आप कह रहे हैं कि उसकी वो रियल मीनिंग्स नहीं है। तो आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप किस बेस पे आप ये तनकीद कर रहे हैं, जबकि आप बात ही सिरे से ही आप बेसलेस कर रहे हैं कि वो जो सारी बात है वो हकीकत पे मबनी है, जबकि पुराना अहदनामा जो है वो सारा जो है वो आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है। आपने कैसे कह दिया कि वो हकीकत है? यानी आपने कहा कि जो हकीकत बात होगी उसी की मिसाल दी जाएगी। तो भाई पौलुस रसूल तो कह रहा है कि पुराना अहदनामा जो भी है वो आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है, लेकिन वो हकीकी नहीं है। हकीकी जो है वो नए अहदनामे में आके हमें हमारी सूरत शीशे में साफ जो है नजर आती है। तो आपने कैसे कह दिया कि जी वो हकीकत है? तो फिर जो मूसा को वो सारी बातें खुदा दिखा रहा है या बता रहा है बकौल आपके, तो वो तो फिर इसका मतलब है पौलुस रसूल तो फिर झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो तो कह रहा है कि जो पुराना अहदनामा है यानी जो पिछली बातें हैं वो तो आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है, बल्कि वो साफ लिखा है कि वो हकीकी नहीं है। तो आपने कैसे कह दिया कि वो हकीकी है? जी, तो दूसरी बात आप फरमा रहे हैं कि बाग अदन के हवाले से जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास है तो आप ज़रूर शेयर करें, लेकिन ये इसके हरगिज़ मीनिंग नहीं है। पुराना अहदनामा जितना भी है वो सारा आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है, लेकिन वो उसकी असली सूरत नहीं है। असली सूरत जो है वो आपका खुदावंद यीशु मसीह है, उसमें हर चीज़ हमें साफ दिखती है। दूसरी बात ये है कि अदन का मतलब होता ही राहत बख्श जगह है, पाक हजूरी को हम कहते हैं, जिसे हम बाग अदन जो लफ्ज़ वहाँ पे यूज़ हुआ है उसके मीनिंग्स ये हैं। और आदम जो रहता है खुदा की पाक हजूरी में रहता है। तो आपने भी जब अच्छे अमाल करने हैं, जब आपने भी हुक्म खुदा का मानना है, तो कहाँ जाना है आपने? आप कहाँ नहीं जा, आप कहीं भी नहीं जाते भाई मेरे, आप यहीं रहते हैं, आप कहीं नहीं जाते। लेकिन खुदा का हुक्म मानना अदन में होना है, यानी फिरदौस में होना है, और हुक्म ना मानना वो फिरदौस से बाहर होना है। ये इतनी सी बात है। अब फिरदौस का जो है वो एक लंबा कॉन्सेप्ट है, वो भी ये भाई शाहिद साहब है, जब बात करेंगे तो उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन ये एक सिंपल सी बात थी, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी सर। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जी मादी चीज़ों से के सिवा जो है आप रूहानियत का अंदाज़ा या रूहानियत को आप बयान नहीं कर सकते। ये भी आपने बिल्कुल ही बेसलेस और बेतुकी बात कर दी। माइंड ना करिएगा, लेकिन कलाम के मामले में सर बात मैं स्ट्रेट करता हूँ। दूसरी बात ये है कि पौलुस रसूल कहता है पहला ग्रंथियो 2:11 में कि खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बात नहीं जानता, और रूह जो है वो खुदा के तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। फिर पौलुस रसूल कहता है कि रूहानी बातों को रूहानी बातों से परखा जाता है। वहां पे ये नहीं लिखा कि मादी बातों से परखा जाता है, बकौल आपके। तो कहने का मतलब है कि हम जब भी कोई बात करते हैं तो पौलुस रसूल ये कहते हैं कि रूहानी बातों का रूहानी बातों से अंदाजा लगाया जाता है, उसको जो है वो मादी चीज़ों से कंपेयर नहीं किया जाता। यानी कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई भी बात होगी तो वो हम मादी चीज़ों के साथ उसको कंपेयर करेंगे। जो मादी चीज़ों से रूहानियत का अंदाज़ा लगाता है वो सच्चाई से महरूम इंसान है। तो मैं आपके लिए हवाला लगा देता हूँ, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मेरा गला भी ख़राब है, तो आपको जो है ना पढ़ के आप ज़रूर समझिएगा, ठीक है? तो कभी भी सर मादी बातों से रूहानियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमें खुदा के कलाम में ये सिखाया गया है, खुदा का कलाम ये फरमाता है कि जब भी आप रूहानियत की तारीफ बयान करते हुए मादी चीज़ों पे मबनी चीज़ों की आप नुमाइश करते हैं तो आप सच्चाई से महरूम हैं। पौलुस रसूल हमें पहला ग्रंथियो 2:13 में बताते हैं, और हम उन बातों को उन लफ्ज़ में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाई हो, बल्कि उन लफ्ज़ में जो रूह ने सिखाई हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि मादी बातों से रूहानियत का मुकाबला करते हैं या रूहानियत का मादी बातों से मुकाबला करते हैं। रूहानी बात रूहानी बातों से ही परखी जाती है, ना कि मादी बातों से, बकौल आपके। मादी बातों से कभी भी रूहानियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और ना लगाया जाता है। दूसरी बात यह है कि पौलुस रसूल कहते हैं कि और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो मादी बातों से साबित होती थी।
اچھا، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقف ہو۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ روح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روح کیا ہے؟ روح کہتے کس کو ہیں؟ اور خدا کی قدرت کا وہ یہاں پہ بتا رہا ہے، قدرت کیا ہوتی ہے اس کو بھی ذرا آپ ایکسپلین کر دیجیے گا۔ اب آپ نے مجھے روح کا اور روح القدس کا مطلب بتانا ہے جو ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں۔ مجھے روح القدس کے بارے میں ذرا سمجھائیں کہ روح القدس جو ساری باتیں ہمیں سکھاتا ہے اور وہی باتیں یاد دلاتا ہے، تو وہ بھی ذرا بتائیے گا کیا یاد دلاتا ہے اور اس کا کیا میننگز ہے۔ روح القدس کے میننگز ایکچولی اصل میں آپ نے مجھے بتانے ہیں جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدم حوا نے جو ہے وہ گناہ نہیں کیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی پھل کی بات کر رہے ہیں تو مجھے پھل ذرا ثابت کر کے دیں بائبل سے، کہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے پھل کھایا اور کون سا پھل کھایا وہ بھی بتائیے گا۔ پہلے تو پھل ثابت کریں کہ مجھے کون سا پھل کھایا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی پھل نہیں کھایا اور کسی بھی قسم کا پھل انہوں نے نہیں کھایا، اور نہ ہی وہ گناہ گار ہوئے۔ اور اگر گناہ گار ہوئے ہیں تو مجھے گناہ کا مطلب بھی سمجھائیں کہ سر گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح جو ہے آپ ان کو گناہ گار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں؟ کیا خدا نے ان کو گناہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے پھر؟ یعنی خدا کو نہیں پتہ ہے کہ وہ گناہ کر دیں گے، مر جائیں گے اور پھر جو ہے وہ آگے جا کے زندگی جو ہے نا خراب ہو جائے گی؟ ایسے تو آپ خدا کی ذات پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں سر۔ دیکھیے مائنڈ نہ کریے گا میری کسی بات کا، لیکن مجھے اب آپ نے روح القدس کا مطلب بتانا ہے، اور مجھے آپ نے جو ہے وہ عدن کے اندر جو ہے نا وہ مجھے جو بھی آئے تھے آپ ضرور مجھ میرے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے پھل بھی بتائیں کہ انہوں نے کون سا کھایا۔ میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے پھل نہیں کھایا، اور میں بھی آپ کو کلام سے ثابت کروں گا کہ انہوں نے کوئی پھل نہیں کھایا۔ جی میرے پیارے بھائی نیلسن، نیلسن میں پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اپنا ایمان بتاتا جاؤں کہ میں نہ تو یہوہ وٹنس ہوں نہ ہی مسیحک ہوں۔ میں یسوع مسیح کو خدا مانتا ہوں، وہ میرا خدا، میرا یہوہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ کہیں وہ جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فیتھ وائز جو ہے نا اگینسٹ ہونے کے باعث ہم کافی دفعہ ایک پرسیپشن مائنڈ میں سیٹ کر لیتے ہیں اگلے انسان کے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہ ہو۔ تو نیلسن بھائی دیکھیں میری بات سنیں، یہاں پر آپ نے حوالہ لگایا عبرانیوں 10:1، ابھی میں بھی ایک اور حوالہ لگاؤں گا، اس پہ آپ کو میں عبرانیوں سے بات کروں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصل صورت نہیں۔ عکس کس کا ہوتا ہے سر؟ عکس کسی نہ کسی چیز کا ہوتا ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے۔ جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس کا عکس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایگزسٹ کیا کرتی ہے؟ شریعت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جو آپ باغ عدن کو لے رہے ہیں، آپ نے اس کو اس شریعت کے بیچ میں لا کر ضم کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ موسیٰ کی معرفت پہنچ رہی ہے۔ اور باغ عدن کا تعلق جو ہے شریعت سے بہت قبل، بہت پہلے کا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ خدا یسوع مسیح کو جی اٹھنے کے بعد جب وہ دفن ہوئے ہیں، وہ اس روح میں دوبارہ سے وہاں پر منادی کرنے کی جانے کی ضرورت نہ پڑتی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر موسیٰ کو جو ہے نا ایک نقشہ دکھایا گیا ہے آسمان پر، اور اس کو کہا ہے اس کے ہو بہو جو ہے نا نیچے تو نے زمین پر بنانا ہے۔ وہ حقیقی کا عکس ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایسا آپ کو اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، جس کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے موسیٰ کے وسیلے سے، وہ ہے کیسا، اس کو ڈیزائن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو باغ عدن کی صورت میں وہاں پر نظر آتا ہے، ہیکل کی صورت میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کہا کہ وہ حقیقی نہیں، تو سر یہ حقیقی نہیں تو کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا، پورے نئے عہد نامہ میں آپ متی سے مکاشفہ تک آ جائیں گے، کہیں نہیں لکھا۔ اب جو اس بات کے بارے میں لکھا ہے کہ ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، میں ایک اور وائس کرتا ہوں سر۔ اب اگر میرے بھائی یہ ایک حوالہ بھی میں نے ساتھ میں 9ویں باب کی 23ویں آیت سے آگے لگایا، لکھا ہے بس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائے، مطلب کہ اس کا ایک کاپی بنائی گئی ہے، اس کے جیسی
بتانے کے لیے، کیونکہ آسمان پر تو کوئی بھی نہیں چڑھا سوائے یسوع المسیح کے. وہ کہتے ہیں کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے ابن آدم کے جو آسمان میں ہے. تو اس کی نقلیں جو ہے تیار کی گئی، کاپی تیار کی. کاپی جو ہوتی ہے وہ ہمیں ایگزسٹنگ طور پر سمجھنے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں آتی ہیں، ہمارے سامنے نمونہ ہوتا ہے. جب کوئی بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے نا تو اس کی ایک نقل پہلے ایک ماڈل کے طور پہ چھوٹے سے ایک جگہ آفس میں تیار کی جاتی کہ یہ چیز ہم بنانے جا رہے ہیں، اصل ایسی ہوگی، اصل حقیقت یہ ہے. تو وہ اصل کا آئینہ دکھا رہے. اب یہاں پہ لکھا آگے، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلہ سے، آسمانی چیزوں کے بھی کو بھی پاک ہونا ہے، لیکن وہ اس سے بہتر قربانی، مطلب قربانیاں نیچے بھی ہو رہی ہیں، وہ اس سے بہتر قربانی کون ہے؟ یسوع المسیح کی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے. تو حقیقی پاک مکان آسمان کی بات کی جا رہی ہے اور یہ اس کا نمونہ ہے. ٹھیک ہے. بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر ظاہر ہو. تو میرے عزیز، میں آپ کی بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ ہم حقیقت کے فالوور ہیں، اس حقیقی بادشاہت کے، اس حقیقی فردوس کے، اس حقیقی باغ کے جس میں ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہت میں شامل ہوں گے. لیکن یہ جو بدن ہے، یہ جو عدن ہے، بدن کہہ دیا، یہ جو عدن ہے یہ حقیقی طور پر ایگزسٹ کرتا تھا. ویسے ہی جانور، ویسے ہی پرندے، ویسے ہی درخت، ویسی ہی ندیاں جیسی آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، جن سے ہم پھل توڑتے ہیں، جن میں جا کے نہاتے ہیں، جن پرندوں کو دیکھ کے مسرور ہوتے ہیں، جن کی آوازیں سنتے ہیں، بالکل حقیقت 100% ویسے ہی موجود تھی. جی نیلسن بھائی، بالکل کوئی شک نہیں ہے. عدن ایک مسرت انگیز جگہ کو جہاں پہ کسی قسم کا ہمیں کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہیں ملتی، ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے. اور عدن وہاں پہ جو ہے خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے اور وہاں پہ خداوند یسوع المسیح موجود تھے اور آدم جو ہے وہ وہاں پر اس حضوری میں رہتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس طرح کی جو ہمیں ایگزسٹ کرتی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ویسی نہیں تھی، وہ صرف فلسفانہ طور پر باتیں کی گئی تھی. میں آپ کو ایک اور حوالہ قزاد کی کتاب میں سے میں بتاتا ہوں. دیکھیں وہاں پہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ ایک مثال دی گئی، ایک تمثیل کے طور پر ایک ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دور تھا کہ درخت چلے اور وہ زیتون کے پاس آئے کہ تو ہم پر بادشاہت کر، پھر وہ انگور کے درخت کے پاس جا رہے ہیں، پھر وہ انجیر کے درخت کے پاس جا رہے ہیں، پھر وہ اونٹ کٹاروں کے پاس گئے. تو جہاں پہ آپ کو تمثیلانہ طور پر کوئی بات کی جاتی ہے وہاں پہ بائبل مقدس نے بھی اس کو اسی طریقے سے پریزنٹ کیا ہے. لیکن جو چیز حقیقی طور پہ ظاہر کی جا رہی ہے اس کو کبھی بھی فلسفانہ طور پر یا تمثیلی طور پر بیان نہیں کیا گیا، وہ بتایا جا رہا. اب یسوع مسیح نے کتنی تمثیلیں دی ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک مثال دیتے ہوئے اس حقیقت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہاں پر یہ حقیقی چیزیں ہیں، ایگزسٹ کرتی چیزیں ہیں، جن کے بیچ میں چلتا پھرتا تھا آدم، جن کے بیچ میں رہتا تھا آدم، جہاں پر خداوند یسوع المسیح ٹھنڈے پیروں میں ان سے ملنے آیا کرتے تھے. میرے بھائی نیلسن بھائی، آپ خداوند آپ کو پہلے تو میں چاہتا ہوں برکت دے، کیونکہ آپ ایمان میں بہت مضبوط ہیں اور آپ اس حقیقت کو جو کہ آنے والے وقت کو ظاہر کرتی ہے اس کو ایمان سے اپنے اور اس کو اس حد تک اپنے لیے ایکسپٹ
کرتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کسی اور چیز کو حقیقت شاید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سر میں بتاؤں دیکھیں مادی چیزوں سے آپ بتائیں نجات کا بندوبست جو ہے خدا یسوع المسیح کی جو حقیقت ہے جو اصل ہے وہ تو روح ہے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے بتائیں کہ جب نجات کا بندوبست کرنا تھا تو وہ روح ہی کے وسیلے سے کیوں نہیں کر لیا گیا؟ کیونکہ وہ ممکن نہیں تھا. انہیں مادی صورت ایسا جیسا آپ کا اور میرا بدن ہے وہ لینا ہے, اس کے وسیلے سے ساری چیزوں کو ظاہر کرنا ہے, اسی بدن کے اوپر سارے جہان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے. اسی بدن کو جو تھا وہ دکھ اٹھانا ضرور تھا اور اس نے اٹھایا. اسی بدن کا جو تھا مصلوب ہونا ضرور تھا اور وہ مصلوب کیا گیا. اسی بدن کے اوپر کانٹوں کا تاج اور کیلوں کا ٹھوکا جانا ضرور تھا اور وہ ہوا. اسی بدن کے لیے پیشن گوئی کی گئی کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی اور بالکل ویسا ہی ہوا. اور اسی بدن کو قبر میں اتارا جانا تھا جہاں پر 3 دن تک رہنا تھا اور پھر اسی بدن نے جی اٹھنا تھا. روح تو مرتی ہی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی مادی چیزوں کا ہونا ضرور ہے. اور پھر آپ کے لیے میں دعا کہوں سر کہ آپ اس ایمان میں اس طور سے مسرور ہو چکے ہیں اور خداوند آپ کو مسرور رکھے, لیکن تھوڑا سا ہمیں ریئلٹی کی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ یقیناً حقیقت اصل جو ہے وہ سب میرا مسیحا ہے, میرا یسوع ہے, سب کچھ اسی کے وسیلہ سے ہے. لیکن اس کو ظاہر کرنے کے لیے مادی چیزوں کی ضرورت تھی. خداوند یسوع مسیح جو ہے نا انہوں نے ایک وائس کرتا ہوں میں, خداوند یسوع مسیح نے نا فریسیوں کو کہا ہے کہ تمہارا باپ ابراہیم, میرا نہیں, کس کا باپ؟ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید میں بہت خوش تھا اور اس نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ بھائی تو ابھی 50 برس کا نہیں ہے, تو نے کیسے اس کو دیکھ لیا؟ یسوع مسیح نے جواب دیا ہے کہ اس سے بیشتر کہ ابراہیم میں ہوں. اب یہاں پر یسوع مسیح نے جو بات کہی ہے آپ اور میں اور باقی ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کوئی بات کبھی غلط یا جھوٹ نہیں کہی. تو اب نظر آنا چاہیے کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ وہ میری دن دیکھنے کی امید میں بہت خوش تھا, اس نے مجھے دیکھنا چاہتا تھا اور اس نے مجھے دیکھا. تو اسی چیز پہ وہ شاکڈ ہو گئے وہاں پہ فریسی کے بھائی, اس نے اگر تجھے دیکھا ہے تو خود 50 برس کا, اس نے تجھے کہاں سے دیکھ لیا؟ تو یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کر کہی؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں؟ آپ بھی بتائیے گا سر کہ آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ابراہیم نے یسوع مسیح کو ایگزسٹ, جیسے اگر آپ اور میں ملاقات کرتے ہیں, خدا کرے ممکن ہو ایسا, تو میں آپ کو اور آپ مجھے دیکھتے ہیں سیم اسی طرح سے, کیا ابراہیم نے یسوع مسیح کو دیکھا اور وہ خوش ہوا؟ بالکل. اگر آپ کے علم میں ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں تو میں آپ کی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام سے حوالہ پیش کیے دیتا ہوں. سر پیدائش کی کتاب 17واں باب اس کی پہلی آیت, پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی پہلی آیت, پیدائش کی کتاب 12واں باب اس کی 7ویں آیت. پڑھ لیجئے گا, تینوں حوالے میں نے دیے. وہاں پر لکھا ہے کہ ابراہیم 99 برس کا, میں وہ حوالے لگا بھی دیتا ہوں, اور وہاں پر جو ہے خداوند اسے نظر آیا ہے. کون؟ یہوہ اسے نظر آیا ہے, اور وہ کون ہے؟ یسوع المسیح ہے. 18ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے وہ جھکا ہے, پاؤں تک جھکا ہے, اس نے اس کو سجدہ کیا ہے. اور یسوع مسیح بتا رہے کہ وہ خوش ہوا ہے, اور وہ اتنا خوش تھا کہ اس نے التجا کی ہے کہ آپ میرے پاس سے چلے مت جائیے گا. وہ فٹافٹ جا رہا ہے, کھانا ضیافت سب کچھ تیار کر رہا ہے, ایکسائٹیڈ ہے, انتہائی ایکسائٹیڈ ہے. وہ کہہ رہا ہے جاؤ ایک اچھا سا مینڈا لو, اس کو مکھن کے اندر پکاؤ. سارا سے کہہ رہا ہے کہ پھلکے تیار کر. کیا بات ہے. اور یہ ایکسائٹنس یسوع مسیح ان
फरीसियों को बता रहे कि वो मेरा दिन देखने की उम्मीद में बहुत खुश था और उसने देखा। और सर हकीकत में उस वक्त भी यीशु मसीह को जब इब्राहिम के ऊपर अपने आप को जाहिर करना था ना, तो फिजिकली तौर पर तो उसी मादी बदन की जरूरत पड़ी थी, जिनको पांव भी धुले थे, जिससे खाना भी खाया गया था, जिससे यीशु मसीह इब्राहिम के साथ चलकर तो कुछ उन्होंने वहां पे सफर सैर भी की है, जहां पर इब्राहिम ने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट भी की है कि अगर वहां पर कहां पे सदूम और अमूरा में 50 ईमानदार निकल आए तो तू माफ कर देगा, 40 निकल आए, 30 निकल आए, 10 निकल आए। तो वहां पर यीशु मसीह किन के साथ? इब्राहिम के साथ थे। और किसमें? इस फानी मादी बदन के अंदर वहां पे मौजूद थे, लेकिन वो जलाल की सूरत में था। जैसे जी उठने के बाद वो जलाली बदन बन गया कि उसको अंदर बाहर आने जाने के लिए किसी खिड़की दरवाजे के खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे प्यारे भाई, मादी चीजों के बगैर रूहानियत को जाहिर किया ही नहीं जा सकता। मादी चीजों के बगैर रूहानियत की पहचान ही नहीं हो सकती। आप जरा मुझे पहचान करने का कोई तरीका तो बताएं जरा। मादी चीजों के बगैर आपका ये बदन जो है ना, बदन नहीं रहता, आपका बदन फना हो जाता है। फिर आप बताएं कि मुझे किस तरीके से मेरे प्यारे भाई आप रूहानी चीजों का इतलाक करेंगे? हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है ये चीज। इस फानी बदन, इस मादी बदन के ऊपर उस रूहानी ईमान का, उस रूहानी इख्तियार का, उस रूहानी कुदरत का इतलाक करते हैं तो हम रूहानी तौर पर बादशाहत में, और जब रूहानी तौर पर बादशाहत में दाखिल हो जाते हैं तो फिर दोबारा खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और इसी जमीन पर, इसी जगह पर फिर दोबारा बादशाहत का क़याम होगा और हम भी उसके साथ बादशाहत करेंगे। आमीन।